الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ صلوات پڑھتے ہیں محمد عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ ہم اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جد کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور حضرت صدیقہ طاہرہ کو ان کے فرزند کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما کو ہم نے معین کیا ہے اور ہر زمانے میں ہادی اور رہنما رہیں گے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہم نے معین کر دیا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی یہ بہانہ نہ رہ جائے کہ خدایا ہم صحیح راستے پر چلنے کے لیے بالکل آمادہ تھے لیکن کوئی ہادی نہیں تھا، ہم صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آمادہ تھے، ہم گمراہی سے نکلنے کے لیے آمادہ تھے، تاریکی اور ضلالت سے نکلنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، چاہتے تھے کہ کوئی ایک ہادی ہو، کوئی گائیڈ ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی ولی اور حجت الہی ہو جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ تو خداوند متعال نے اس عذر کو پہلے ہی ختم کر دیا کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔ ہم نے ہر زمانے میں ہادی کا انتظام کر رکھا ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ اب تم صحیح ہادی کو پہچانو، ہمارے نمائندے کو پہچانو، اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو اور نجات پا جاؤ۔ لہذا کوئی بھی ایسا زمانہ جناب آدم کے بعد سے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے ہادی کو اس دنیا میں بھیجا، پھر اس ہدایت پانے والوں کو بعد میں بھیجا۔ یعنی پہلے جناب آدم کو ہادی کی صورت میں بھیج دیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھیجا اور دنیا کی آبادی بڑھی، پھر لوگ جو ہے وہ کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملا کہ خدایا
پہلے ہم آ گئے، کوئی ہادی نہیں تھا، ہم آ گئے اور ہمیں کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہیں تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے شروع خلقت کائنات سے جس وقت سے دنیا کو پیدا کیا اور جناب آدم کو جنت سے بہشت سے یہاں بھیجا، یہاں بھیجنے کے بعد انہی کو ہادی بنا دیا کہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے کہ ہم صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار تھے لیکن کوئی نہ تھا. نہیں، ہم نے آدم کو بھیجا، آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، نمائندہ بنایا، ولی اور حجت بنایا کہ وہ جا کر لوگوں کی ہدایت کریں اور ان کو گمراہی سے نکالیں اگر وہ بھٹک گئے ہیں تو. بہرحال یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی جنہیں امام علی رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ جن کی آج شب شہادت ہے. ایک روایت کے مطابق آج ہے، یعنی روایت میں ملتا ہے آخر سفر میں ان کی شہادت ہے. اب کبھی ممکن ہے کہ بھئی 29 اب روایت میں یعنی تاریخ میں نہیں لکھا کہ کون سی تاریخ تھی، آخر سفر ملتا ہے. اس لیے مومنین مجلس کا اہتمام کرتے ہیں 29 سفر کو، یا کبھی کہیں بعض جگہ جو ہے 30 سفر کو بھی کر لیا جاتا ہے کہ شاید 30 سفر رہی ہو. بہرحال 29 یا 30 بالکل آخر تاریخ تھی. اور ہمارے یہاں بر صغیر میں جو ادھر ہندوستان پاکستان میں شاید 23 ذیقعات کو امام کی شہادت کے عنوان سے مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے. بہرحال دونوں تاریخوں میں سے کوئی بھی ایک تاریخ ہو، ہمیں جن تاریخوں کے اعتبار سے اپنے جو حجت الہی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. بڑی بہت اہم 2-3 روایت آپ کے سامنے بیان کر دیں. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے کتنی تاکید ہے اور کیا ثواب ملا ہے. عیون اخبار الرضا کتاب ہے، اس کتاب میں کم سے کم 30 روایتیں ایسی ہیں کہ جو امام کی زیارت کی فضیلت کے اوپر ہیں. 30 روایتیں کم سے کم ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت کے لیے جاتا ہے اسے کتنی فضیلت ہے، زائر کی کتنی فضیلت ہے. آپ امام کو تو چھوڑیں، ہم لوگ تو درک ہی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا شخصیت ہے امام. بعض جگہ بعض روایتوں میں ہے کہ کمن زار رسول اللہ، جس نے امام رضا کی زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی. اس سے بڑھ کر ایک روایت میں کمن زار اللہ فی عرشہ، امام رضا کی زیارت کرنے والا ایسے جیسے اس نے اللہ کی زیارت کر لی ہو آسمان کے اوپر. عرشہ، یہ البتہ یہ سب تعبیر ہے کہ اللہ کی زیارت، اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے امام رضا کی زیارت کرنے والا کہ اس کے لیے دنیا کی تمام حجابات، تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ حقیقی معنوں میں پہچان لیتا ہے کہ یہ حجت الہی ہیں. ورنہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، پہنچتے ہیں زری پہ پہنچے، بوسہ کیا، زری کو چوما، اپنی حاجتیں مانگی، چلے آئے. کوئی معرفت نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہے کیا اصل مرحلہ، کہ ہم کس کے در پر آئے ہیں، ہم کن کی بارگاہ میں پہنچے، کون سی بارگاہ ملکوتی جہاں فرشتے لائن لگا کر قطار میں آ کر زیارتیں کرتے ہیں. جس نے امام رضا کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی. اس سے بڑھ کر ایک جگہ اور امام فرماتے ہیں کہ کمن زارنی، جس نے میری زیارت کی وہ ایسا شخص ہے کہ انا معی فی درجتی، کہ گویا وہ میرے ساتھ میرے ہم رتبہ ہے. کہاں؟ فی القیامت یا فی الجنت، مغفورا لہو، کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. گویا میری زیارت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ قیامت کے دن میرے ہم رتبہ میرے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر، کتنی زیارت، کتنی فضیلتیں امام رضا کی زیارت کی. اور یہ کیوں اتنی زیارت کی فضیلتیں انشاءاللہ بھی آگے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کس قدر فضیلت ہے. جن لوگوں کی نے زیارت کی ہے خدا ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے زیارت نہیں کی ابھی تک توفیق نہیں ہے، خدایا ان سب کو یہ توفیق فرما کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی اس بارگاہ ملکوتی میں حاضر ہو سکیں. ایک عالم دین ہے اہل سنت کے، ان کا نام ہے ابن حبان، تقریباً آج سے 1000 یا 1100 سال پہلے تھے. ابن حبان نام ہے ان کا، بڑے بامعرفت تھے اہل سنت، بڑے بامعرفت. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کے تذکرے پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وادی طوس میں، جہاں آج امام رضا علیہ السلام کی قبر ہے، اس کو طوس کہتے تھے پہلے. خراسان کو
یا مشہد کو طوس کہا جاتا تھا پہلے، کہ وہاں اہل بیت کی ایک فرد دفن ہے کہ جو بڑی ہی باکرامت ہے، اور میں جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں، جب بھی میری دعا، مجھے کوئی حاجت طلب کرنی ہوتی ہے، تو میں اس روضے پر جاتا ہوں، اس امام کے پاس جاتا ہوں، اس فرزند رسول کے پاس جاتا ہوں، اور خدا میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جب بھی میں گرفتار ہوتا ہوں، میں اپنی دعا کو لے کر جاتا ہوں، حاجت کو لے کر جاتا ہوں، طلب کو لے کر جاتا ہوں، اور مانگتا ہوں، ان کا وسیلہ دیتا ہوں، اور اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہوتا ہے ایسا، اکثر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہو جائے، نہیں، بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ مصلحت الہی کے خلاف ہوتی ہیں، خدا کی مصلحت کے خلاف۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ رائے گاہ جاتی، نہیں، بلکہ اللہ اس دعا کے قبول نہ کرنے کے پیچھے ہم سے کچھ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کچھ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ارے دیکھا، ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی، مصیبت ٹل گئی، اللہ نے رحم کر دیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم مصیبت کو بھی سمجھ جاتے ہیں اور پریشانی کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بلا کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بلا آنے والی تھی، یہ مصیبت آنے والی تھی، لیکن اللہ نے رحم کیا، ٹل گئی۔ یہ جو رحم کیا اور یہ ٹل گئی بلا، مصیبت، پریشانی، یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ اس وقت قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے رد نہیں کیا، کہا ہم دعا قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بھی تمہیں مصلحت نہیں ہے اس میں کہ میں تمہاری دعا قبول کروں، لیکن ہاں اس کے عوض میں تم سے کوئی بلا کو ٹال دوں گا۔ تب تمہیں سمجھ میں آئے گا شان ربوبیت کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بڑھ کر وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، جب ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، اپنی طلب کرتا ہوں حاجت کو، وہ پروردگار میری عبادت کو قبول کر لیتا ہے، دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اماتن اللہ، خدایا مجھے موت دینا تو کس کے راستے پر؟ اہل بیت کے راستے پر، مجھے ان کے راستے پر موت دینا، ایسی موت جو اہل بیت کو پسند ہو، اور مجھے ان کی محبت میں اس دنیا سے اٹھانا، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ان کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ اللہ اکبر، صحیح بات ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں محبت لے کر چلے گئے تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ آخری لمحہ وہ ہوتا ہے زندگی کا، انسان کشمکش میں ہوتا ہے، پس و پیش میں ہوتا ہے، شیطان اپنی طرف اور محبت اہل بیت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے کہ کیا کریں، لیکن وہی کہ عاقبت اسی کی بخیر ہوتی ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ دعا کی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان صاحب النعمت علی خطر، کہ جو بھی صاحب نعمت ہوتی ہے، اللہ جن لوگوں کو نعمت دیتا ہے وہ خطرے میں ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو کوئی نعمت دی، وہ پیسے کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، مقام و منصب و پوسٹ کے اعتبار سے ہو، امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ خطرے میں آ جاتا ہے۔ واقعی یہ تعجب کی بات ہے، اگر اس کے آگے امام نہ فرماتے۔ امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے تو اس کو ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہماری راہ میں خرچ کرنا کیوں؟ خدایا دیا تو تو نے ہی، تیری راہ میں، کہا ہماری راہ سے مراد یہ ہے کہ اسے لوگوں کے لیے خرچ کرنا، لے کے بیٹھ نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی چیز، مقام منصب ملا، پوسٹ ملی، پیسہ ملا تو تم اکیلے لے کر اس پر بیٹھ گئے، نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، دوسروں کی مدد کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کی مدد کرو۔ اس کے بعد روایت کے فقرے ہیں کہ امام کا ہاتھ کانپنے لگا۔ معصوم جلدی سے قسم نہیں کھاتے، یہ ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز پہ قسم کھانے، خدا کی قسم، جناب عباس کے روزے کی قسم، جناب عباس کے پرچم کی قسم۔ ہاں واقعی ہم لوگ کا یہ مزاج ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے زری کی قسم کھا لیتے ہیں، مولا کے روزے کی قسم، قرآن کی قسم، فلاں کی قسم۔ نہیں، یہ بے حرمتی ہے ان چیزوں کی، یہ قسم نہیں ہے، یہ بات بات پہ قسم کھا رہے ہیں۔ معصوم جلدی سے قسم نہیں کھاتے، یہاں پہ امام قسم کھا رہے ہیں، واللہ انی اخاف، مجھے ڈر ہے کہ اللہ نے جو نعمت مجھے دی ہے میں اس کا حق ادا نہ کر پاؤں۔ اللہ اللہ،
پھر اس کے بعد لکھا ہے اور امام کے ہاتھ کانپ رہے تھے ایسے. جس وقت امام نے یہ بات کہی روایت کے جملے کہ امام کے ہاتھ کانپ رہے تھے, لرزش کر رہے تھے کہ خدا نے مجھے نعمت دی اور اس نعمت کا حق نہ ادا کر سکوں. کوئی میرے پاس آئے مجھ سے مدد طلب کرے, میں اس کی حاجت کو پورا نہ کر سکوں. لہٰذا ہر وقت انسان خطرے میں ہے کہ جس وقت اللہ نے نعمت دی تو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. اب یہ نعمت فقط میرے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو راہ یعنی اللہ کے بندوں کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے. اور امام مسلسل اس کے لیے جو ہے نگران اور پریشان رہتے. مامون آیا امام کی خدمت میں اور مشورہ کرنے لگا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ فلاں جگہ کا میئر اور وہاں کا گورنر چینج کرنا ہے, آپ کی نگاہ میں کوئی مناسب آدمی ہو تو بتائیے. تو امام نے کہا کہ کیا ہم نے تمہارے ساتھ کنڈیشن نہیں لگائی تھی کہ جب ہم تمہارے ولی بنیں گے, ولی عہد, تو ہم سیاسی معاملوں میں مداخلت نہیں کریں گے؟ آیا ایسا تھا یا نہیں؟ آپ کو پتا ہوگا کہ امام داماد بن گئے تھے اور ولی عہد بن گئے تھے, کس کے؟ مامون کے. لیکن یہ سب کے پیچھے ایک مصلحت تھی کہ وہ چاہتا تھا. اچھا مصلحت کیا تھی؟ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنا بھی جرم کیا جا رہا ہے حکومت کے سائے میں, جتنا بھی غلط کام کیا جا رہا ہے حکومت کے سائے میں, خلافت کے سائے میں, اس میں کسی ایسے کو شریک بنایا جائے کہ جس کا اعتبار پبلک کرتی ہو. اور وہ یہ جانتا تھا کہ ہم چاہے جیسے خلیفہ بن تو گئے, مسلمانوں کے خلیفہ بن تو گئے ہیں, لیکن پبلک کو ہمارے پر اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تلوار کے زور سے بنے ہیں, خوف اور ڈر کے زور سے بنے ہیں, لہذا پبلک مان رہی ہے. لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ پبلک کو ہم پر اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا فرزند رسول پر اعتبار ہوگا. لہذا چال چلی, سیاست چلی, اور امام کو زبردستی کہا ہم آپ کے سر و تن میں جدائی کر دیں گے, قتل کر دیں گے اگر آپ ہمارے ولی عہد نہ بنے. کیا ڈر گئے تھے امام؟ ڈر کی وجہ سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ولی عہد بن جائیں گے؟ نہیں, امام کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے. امام جانتے ہیں کہ اگر آج میں اس کا ولی عہد نہ بنا تو کل کو یہ تمام شیعوں کو, ہمارے چاہنے والوں کو اور ہمارے گھر والوں کو سب کو قتل کروا دیں گے لوگ. صرف شیعوں کی جان کے تحفظ کے لیے امام نے یہ چیز قبول کر لی, لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہا دیکھو ہم تمہارے سیاسی معاملات میں دخالت نہیں کریں گے, حکومت کا جو بھی فیصلہ ہوگا تمہیں کرنا ہوگا, ہم سے کوئی تعلق نہیں. تاریخ ہے. لہذا امام بن گئے. اب وہ جب مشورہ کرنے آیا تو امام نے کہا کہ نہیں, ہم اس میں کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے, اپنی رائے نہیں دے سکتے. جیسے ہی تند ہوا, اس کا لہجہ سخت ہوا, امام اور برہم ہو گئے. کہنے تو کیا سمجھتا ہے, تو نے ہماری خدمت کی ہے, ہمیں اپنا ولی عہد بنا کر ہماری خدمت کر رہا ہے, تو جھوٹا ہے, مکار ہے. تو زبردستی ہم کو یہاں لے کر آیا, اپنی سازش کے تحت, سیاست کے تحت یہاں تک لے کر آیا تاکہ اپنے جرم میں ہم کو شریک کر سکے. لیکن میں تیرا اس کام میں ساتھ نہیں دے سکتا. میں جب, اب یہاں پہ سنیے, جو جہاں پر میں آپ کو لوگ کو لانا چاہ رہا تھا, پھر امام نے فرمایا کنتو فی المدینہ, جب میں مدینے میں تھا, ارکبو, تو میں سوار ہوتا تھا علی الناقہ, میں ناقے پر سوار ہوتا تھا, اپنی سواری پہ سوار ہوتا تھا, اور اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا تھا, لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پہنچا دیتا تھا. اس کے بعد جس کو مجھ سے ضرورت ہوتی تھی, حاجت ہوتی تھی, جو محتاج ہوتا تھا, ضرورت مند ہوتا تھا, میں اس کی مدد کرتا تھا, اس کی خدمت کرتا تھا. اور یہ مجھے پسند تھا تیری ولی عہدی سے, تیری اس شان و شوکت والی زندگی سے مجھے مدینے والی زندگی زیادہ بہتر تھی. لوگ کم سے کم مجھ سے مل تو لیتے تھے, میرے چاہنے والے, میرے نانا کے امت والے مسلمان شیعہ مجھ سے مل تو لیتے تھے, لوگ آ تو جاتے تھے. میں جب سے یہاں آیا ہوں پابندی لگی, کوئی نہیں آتا, کوئی ملاقات نہیں ہو پاتی کسی سے. کیوں؟ کیونکہ حکومت کا پہرا لگا ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہ کرنے پائے. لہذا امام حسرت کر رہے ہیں کہ کیسے میں پبلک کے درمیان ہوتا اور ان کی مشکلات کو سنتا. یہ عجیب مرحلہ ہے. امام کے چاہنے والے ہیں, عمار ساباتی نام ہے ان کا, عمار ساباتی. آئے امام کی خدمت میں, دق الباب کیا, غلام نکلا, پوچھا کون؟ کہا ہمارے ساباتی آئے ہیں. امام نے کہا کہہ دو اجازت نہیں ہے. یہ بڑے چاہنے والے امام کے, بڑے عظیم القدر صحابی ہیں. امام نے امام ملے نہیں, اجازت نہیں دی. خیر کوئی بات نہیں, یہ واپس آ گئے. پھر جب دوسرے تیسرے دن آئے اور امام کی خدمت میں پہنچے تو اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے مولا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی ملاقات کی.
مولا میں آپ سے ملنے آیا تھا. تو جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ کہا مجھے خبر لگی ہے کہ تم نے اپنے گھر پہ کچھ گارڈ کو رکھ لیا ہے کہ کوئی ملنے آتا ہے تو وہ پہلے تم سے اجازت لیتا ہے پھر تم سے ملتا ہے. تم نے سیکیورٹی رکھ رکھی، نگہبان رکھ رکھا ہے، دربان رکھ رکھے ہیں. وہ تم سے ملنے کے لیے پہلے اجازت لے پھر تم تک آئے. کہاں مولا پھر انہوں بہانہ بنا لیں گے کیا کروں اور شہرت سے ڈرتا ہوں اور میں معلوم دولت والا آدمی ہوں اور ڈر ہے، خوف ہے. لہذا امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اسے لوگوں پر خرچ کرو، لوگوں سے ملو، ان کی مشکلات کو دور کرو، ان کی پریشانیوں کو دور کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اللہ نے لیا ہے نعمت ویسے ہی واپس لے لے، جیسے تم کو نعمت دیا ہے ویسے ہی واپس نہ لے لے. عجیب مرحلہ ہے واقعا. انسان اگر اس مرحلے میں آ کر سوچے تو کتنا عظیم، یعنی خدمت خلق کو معصوم بتانا چاہ رہے ہیں، خدمت خلق کہ کس طریقے سے لوگوں تک اپنی پہنچ کو بناؤ. آیت اللہ غروی اصفہانی، آیت اللہ غروی اصفہانی یہ استاد ہیں آیت اللہ خوئی کے، آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں. یہ ان کی کتاب کے آخر میں لکھا انہوں نے کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا، اس میں لکھا تھا کہ اگر میری زندگی کا آخری دن بچا ہو اور آخری دن میں بھی صرف آدھا گھنٹہ ہو میرے پاس، 30 منٹ میرے پاس ہو اور مجھے یہ وقت دیا جائے کہ 30 منٹ کے بعد تمہاری موت ہو جائے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، اور یہ 30 منٹ کے اندر تم کیا کام کر سکتے ہو بتاؤ، تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے دروازے کے باہر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھا دیا جائے اور جو بھی مجھ سے مدد طلب کرنے ہے میں اس کی مدد کروں، اس کی خدمت کروں، کیونکہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ اللہ. امام خمینی کہتے ہیں کہ امام خمینی کے گھر میں ان کی جب بہویں آتی تھیں، بیٹیاں آتی تھیں ملنے کے لیے، ایک مرتبہ آئیں بیٹیاں اور بہویں ملاقات کے لیے تو بچوں کو لے کر نہیں آئیں چھوٹے. تو امام خمینی نے کہا کہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں چھوٹے؟ کہا ہم ان کو گھر پر چھوڑ کر آئے، بہت شرارت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بات نہیں کرنے دیتے. آپس میں ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ بھئی بچے ہوں گے تو زیادہ اذیت کریں گے، ہم لوگ تنہا چلے آئے ہیں تاکہ آپ سے بات کر سکیں. امام نے فرمایا یہ بتاؤ، امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ مجھ سے ایک معاملہ کرو گی تم لوگ؟ کہا کیسا معاملہ بابا جان؟ کہا میں اپنی پوری 70-80 سال کی عبادت تمہارے حوالے کرتا ہوں اور تم نے جو وقت اپنے بچوں کی تربیت میں لگایا ہے اس کا صلہ تم مجھے دے دو. اللہ اکبر. یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے بچوں کی تربیت، ان کی خدمت کرنا، ان کو پروان چڑھانا، ان کو عاشق اہل بیت، عاشق محمد، عاشق خدا بنانا، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ بچوں کی تربیت یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ کیسا ہی امام خمینی جیسا انسان بتا سکتا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے کیا وقت ہے. میں عزاداری کے خلاف نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہ مائیں جو وہ خواتین جو شکایت کرتی ہیں کہ بھئی میری ماں بیمار تھی، میرے باپ بیمار اور میں ان کی وجہ سے محرم سفر گزر گیا، میں عزاداری نہیں کر پائی. علماء کہتے ہیں کہ میں اپنی پورے زندگی کی محرم سفر کی عزاداری ایسی خواتین کو دینا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا ایک دن کا ثواب مجھے دے دیں. اللہ اللہ. یہ خدمت کا کتنا بڑا اجر ہے اسلام میں. یہ لوگوں کی دسترسی، ان کی دستگیری، یعنی ان کے ہاتھ کو پکڑنا، ان کی مدد کرنا، ان کی جو ہے خدمت کرنا، کتنا اجر و ثواب ہے اسلام میں. ہم سوچ نہیں سکتے کس مقام پہ اسلام ہم کو لے جانا چاہتا ہے کہ اپنے اندر درد پیدا کرو. اپنے اندر یہ سوچو کہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں یہ ایک دوسرے کے پارٹس آف باڈی ہیں. ایران میں جو نوٹ ہے آتی ہے، ایران کی جو نوٹ ہے، پیسہ ہے، اس پہ یہ شعر لکھا ہے سعدی کا، بنی آدم اعضائے یک دیگر اند. یعنی بنی آدم سے مراد یہ اولاد آدم جو ہیں یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. جیسے ہمارے جسم میں یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ناک، ہر انسان کے پاس. کہا ایسے ہی پوری دنیا میں انسان ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے ریلیونٹ ہے. کیا ہوتا ہے کہ پیر میں چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ پہنچتا ہے، نوازش کرتا ہے. سر پہ چوٹ لگتی ہے، ہاتھ پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ ہاتھ چوٹ کو تو نہیں لگی، چوٹ جو ہے ہاتھ کو تو نہیں لگی. کیوں پہنچ جاتا ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے کا درد ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی محبت ہے، ہمدردی ہے.
اسلام یہ چاہتا ہے ایسے زندگی، یہ سوشل لائف انسان اسلام چاہتا ہے، ایسے تمہیں زندگی. کیونکہ اگر اللہ چاہتا تمہیں جنگلوں میں بھیج دیتا، تم جنگلوں میں پڑے رہتے، ختم ہو جاتے، چلے جاتے. نہیں، اللہ نے تمہیں سوشل لائف کے لیے بھیجا ہے، ہمیں سوشل لائف کے لیے بھیجا ہے کہ انسان تمدن ایسے ہی بنتا ہے، سویلائزیشن ایسے ہی بنتی ہے. ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے سے خدمت، یہی ہے. آخری واقعہ سنیں اور آپ کی زحمت کو تمام. علل الشرائع شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی ہے تو اب چن چن کر امام کے جو خاص صحابی ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور گرفتار کر کے ان کو قید خانے میں، جیل میں. ایک صحابی ان کا نام ہے محمد بن ابی عمیر. ابی عمیر، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور لا کے زندان میں چھوڑ دیا گیا. بہت ان کو شکنجہ دیا گیا، بہت جو ہے وہ پریشان کیا گیا. کس لیے؟ کہا یہ بتاؤ امام رضا کے اور چاہنے والے کہاں ہیں، ان کے اور شیعہ کہاں ہیں، ان کے ماننے والے کہاں ہیں، ایڈریس بتاؤ ان کا، کہاں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے مار ڈالو، میں اور اپنے یعنی امام کے چاہنے والوں کا ایڈریس نہیں دے سکتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے ہی ان کو بتاؤں گا تم مجھے بھی مارو گے اور ان کو بھی قتل کر دو گے. انہوں نے اذیتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی. 4 سال گزر گئے قید خانے میں. جب 4 سال کے بعد دوبارہ واپس آئے ہیں تو چونکہ حکومت نے سارا مال ان کے گھر کا سب کچھ ضبط کر لیا، سب کچھ ضبط کر لیا. بچے کھانے پینے کے لیے پریشان، بیوی پریشان ہے، کہاں سے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں. 4 سال بعد جب یہ گھر آئے، گھر میں پریشان بیٹھے ہیں. خدایا بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کیا جائے، بچے بھوکے ہیں، گھر میں بیوی ہے، پریشان ہے. یہی سوچ رہے تھے کہ دق الباب ہوا، دروازے پہ کوئی آیا. دروازہ کھول کے کیا دیکھا کہ ایک پرانا دوست ہے، وہ آیا ہے. سلام دعا ہوئی، کہا تم خیریت؟ کہا ہاں مجھے خبر ملی کہ تم قید سے آ گئے ہو اور حالات تمہارے بڑے خراب ہیں. کہا ہاں حالات تو خراب ہیں. کہا اچھا یہ لو، یہ 10,000 درہم یہ تمہارے لیے. کہنے لگے خیریت، یہ 10,000 درہم کس لیے؟ کہنے لگے بہت زمانے پہلے میں نے تم سے 10,000 درہم لیا تھا، مجھے کچھ ضرورت تھی، اور اب جب میں نے سنا کہ تمہیں ابھی ضرورت پڑی ہے اور تم قید سے آئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں گھر میں، تو یہ میں پیسہ تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا. میں پیسے کو ہاتھ میں لیا، سوال کیا. ایسے وقت پہ انسان سوال نہیں کرتا، یقین مانے یہ ہماری فطرت ہے. پیسہ جہاں سے بھی ملا لے کے جیب میں رکھ دیتا، خدا حافظ، آپ نے بڑا احسان کیا، آپ نے بڑی ہماری مدد کر دی. یقین مانیں، یہی سب واقعات ہیں جو عبرت بنتے ہیں ہمارے لیے. ورنہ ان کا حق تھا، ان کا قرض تھا، اس کو واپس کیا گیا. وہ لے لیتے پیسہ، خدا حافظ کر دیتے، آپ اپنے کام جائیے، ہم اپنے کام سے جائیں. آپ نے ہمارا پیسہ واپس کر دیا، اب آپ کا بہت شکریہ. نہیں، کہنے لگے یہ بتاؤ تم نے تجارت شروع کی ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہا تمہیں میراث میں کچھ پیسہ ملا ہے؟ کہا نہیں. کہا کھیتی باڑی کر رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ 10,000 درہم تم واپس آیا کہاں سے جو مجھے واپس کر رہے ہو؟ کہنے کہ جو تم سے پیسہ لیا تھا اس کا میں نے گھر خرید لیا تھا، اور جب یہ دیکھا کہ تمہیں واقعاً پیسے کی ضرورت ہے تو میں نے اس گھر کو بیچ دیا، اور بیچ کر تمہاری مشکلات کو دور کرنے کے لیے تمہارا پیسہ تمہیں دینے آیا ہوں. اللہ اکبر. جناب ابن عمیر بیٹھ گئے زمین پر، قسم کھائی واللہ انی محتاج فی وقتی ھذا المال. خدا شاہد ہے، خدا کی قسم مجھے اس وقت اس پیسے کی بڑی سخت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے. یہ میرا ہی مال ہے، مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، لیکن میرے مولا نے فرمایا میں پیسہ نہیں لے سکتا. تعجب کیا، مولا نے کیا فرمایا ہے؟ کہ مولا نے یہ فرمایا ہے اگر کوئی تمہارا قرض اپنا گھر بیچ کر ادا کرے تو وہ پیسہ کبھی نہ لینا، ولو یہ کہ تمہارا پیسہ ہو. یہ حکم ہے، حکم شرعی ہے کہ اگر ہمارا پیسہ کسی کے پاس ہے تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا گھر بیچے، اپنی سواری بیچے اور اس کے بعد ہمارا پیسہ ادا کرے. اتنی سختیوں میں بھی جو فرمان خدا کو یاد رکھے، جو فرمان اہل بیت کو یاد رکھے، یہ ہوتے ہیں صحابی. ہم کجا اور وہ کجا.
ہے سخت مرحلہ ہے، یقیناً سخت مرحلہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، ایسے نمونے موجود ہیں ہمارے سامنے تو اسے بیان کرنا پڑتا ہے. ایسے تاریخ میں ہمارے سامنے آئیڈیل موجود ہیں، ورنہ کسی کو پیسے کی ضرورت ہو وہ ٹھکرا دے، گھر میں بیوی بچے بھوکے ہوں وہ پیسوں کو ٹھکرا دے، کچھ نہ کرے گا تو کم سے کم کہے گا کہ اچھا آدھا پیسہ دے دو، نہیں پورا پیسہ لوٹا دیا کہا جاؤ جا کر اس معاملے کو ختم کرو اور وہ اپنا گھر واپس لو، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جس اللہ نے اس مصیبت میں ڈالا ہے، اس امتحان میں ڈالا ہے، وہی مجھے امتحان سے باہر نکال لے گا. یہ توکل ہوگا تو انسان کی زندگی کامیاب ہے. یہ امام رضا کے چاہنے والے تھے، ایسی تربیت امام نے کی ہے، ایسی تربیت کرتے ہیں جو ان کے در پہ چلا جاتا ہے. ہم مانگتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ جب دربار میں ان کے پہنچے، روضے پہ پہنچے تو ایک لسٹ لے کر پہنچتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیجئے، ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمیں گاڑی دے دیجئے، مال دے دیجئے، فلاں دے دیجئے. یقین مانیں ہماری عادت ہی ایسے ہی ہے، ہم ایسے ہی لے کے پہنچتے ہیں. فرماتے ہیں آداب زیارت یہ کہ جب جاؤ تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو. جب اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو گے وہ تب دیں گے، جب اس حالت میں وہ تم کو دیں گے تو وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، وہ بھولا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. امام گزر رہے ہیں نیشاپور سے، امام کے لیے ایک نائی کو بلایا گیا کہ امام کی ریش مبارک اور ان کے بالوں کی اصلاح کرے کوئی. وہ آیا نائی، اور آنے کے بعد اس نے امام کے جو ہے وہ داڑھی اور بال کو درست کیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ تمہاری کیا اجرت ہے؟ بڑا بامعرفت تھا نائی، بہت بامعرفت تھا. کہنے لگا نہیں مولا مجھے کچھ نہ چاہیے. کہا نہیں ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے. مولانا نے فرمایا ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے. کہا نہیں مولا مجھے کچھ نہ چاہیے. یہی ہوتا ہے انسان جب ان کے پاس جائے تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے، پھر وہ جیسا انسان کو جو چاہیے وہ اس کو مل جاتا ہے. کہا نہیں مولا کچھ نہیں چاہیے. پھر امام نے فرمایا کہ نہیں ہم ادھار نہیں رکھتے، جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا. پھر اس نے انکار کیا، نہ مولا ہمیں آپ سے کچھ نہ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہیں ایک پتھر پڑا تھا، امام نے پتھر اٹھایا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا زمین پر. وہ پتھر سونے کا بن گیا. امام نے فرمایا اس کو اٹھا لو، یہ تمہاری پوری زندگی کام آئے گا. لیکن بڑا بامعرفت تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سونا ہے، یہ آج یہاں کام آئے گا، ختم ہو جائے گا. گھر لے لیں گے بہت زیادہ ہوگا، عیش و آرام کی زندگی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہی کام آئے گا. کہ لگا مولا اگر مجھے دینا ہے تو کچھ اور دیجئے. کہا ہاں بتاؤ. کہا مولا وعدہ کیجئے کہ 3 مقام پر آپ میری مدد کریں گے، 3 مقام پر آپ میری مدد کریں گے. کہا جس وقت میری جان نکل رہی ہو اور جناب اسرائیل آ رہے ہوں اس وقت اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجئے گا. کہا دوسرا مقام قبر میں، جس وقت نکیرین آئے سوال کر رہے ہیں اس وقت مولا اپنی زیارت کرا دیجئے گا. اور تیسرا روز محشر جب حساب کتاب ہو رہا ہو تو اس وقت مولا اپنی زیارت کرا دیجئے گا. اور یقین مانے امام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرتا ہے، مجھ غریب الوطن کو یاد کرتا ہے، غربت میں آ کے میری زیارت کرتا ہے، میں 3 موقع پر اس کے پاس آتا ہوں، 3 موقع پر اس کے پاس آتا ہوں. احتضار کے وقت، قبر میں اور قیامت میں. اللہ اللہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریب امام آپ پر ہمارا سلام. السلام علیکہ یا امام الرؤوف، اے مہربان امام آپ پر ہمارا سلام. جانتے ہیں امام کو امام غربا کیوں کہا جاتا ہے؟ غریب الغربا کا مطلب جو بے وطن ہو، جو بے دیار ہو، جو اپنے وطن سے دور دفن ہو گیا ہو، جس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غربت میں زندگی گزار دی ہو. اور ایک وجہ ہے غریب الغربا کی، جانتے ہیں غریب الغربا کیوں کہتے ہیں امام رضا کو؟ اللہ آپ سب کو امام رضا کی زیارت نصیب کرائے. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جتنے بھی اور امام ہیں ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے
نجف میں مولا علی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جناب ہود، جناب صالح، جناب نوح۔ کربلا میں امام حسین تنہا نہیں ہے، جناب علی اکبر بھی ہے، جناب علی اصغر بھی ہے، جناب عباس بھی ہے۔ سامرہ میں امام کاظم اکیلے نہیں، امام محمد تقی بھی ہے۔ سامرہ میں امام نقی علیہ السلام ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، سب جگہ کوئی نہ کوئی ہے۔ لیکن مشہد میں یہ امام ایسا ہے جو واقع غریب الغربا ہے، جس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ امام تنہا ہے، امام بے کس و لاچار ہے۔ امام کو زہر دیا گیا، جس وقت زہر دیا گیا اور مامون نے اپنے پاس بلایا ہے امام کو، امام جا رہے ہیں دسترخوان کی طرف، اور ابا سلط جو امام کے صحابی ہیں یہ نزدیک ہے، امام کہتے ہیں کہ اے ابا سلط دیکھو میں جا رہا ہوں دسترخوان پر، مجھے مامون نے بلایا ہے، اور جب میں لوٹوں میرے منہ پر رومال ہو تو سمجھ جانا کہ امام کی حالت صحیح نہیں ہے۔ میرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو تو سمجھ لینا ظالم نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ امام دسترخوان پہ پہنچے، واضح و نصیحت کی کہ باز آ جا، اپنے لیے جہنم نہ خرید، لیکن ظالم نے نہیں مانا اور امام کو وہ انگور دے دیا کہ جس میں زہر تھا۔ امام نے ایک انگور کھایا، امام کی حالت تبدیل ہوئی، دسترخوان سے اٹھے، جیسے ہی چلنے لگے ظالم کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے۔ ارے جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہاں جا رہا ہوں۔ امام آئے، آگے بڑھے، منہ پہ رومال ہے، طبیعت اور عجیب ہو رہی ہے۔ ابا سلط سے فرمایا اے ابا سلط مجھ سے بات نہ کرنا۔ ارے جس کے اندر زہر چلا جاتا ہے اس کی طبیعت عجیب ہوتی ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ارے ایک مرتبہ ابا سلط نے ہاتھ جوڑا، مولا کچھ واضح و نصیحت ہو تو فرما دے۔ کہا ابا سلط دیکھو معصوم کا غسل اور کفن ایک معصوم دیتا ہے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور میں جا رہا ہوں اپنے حجرے میں، میرا بیٹا مدینے سے، میرا محمد تقی مدینے سے آئے گا اور مجھے غسل و کفن دے گا، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دم نکلے تو گھر والے چاہنے والی بہن ساتھ ہو، بیٹے ساتھ ہو، اولاد ساتھ ہو۔ ہائے امام رضا کی غربت، ارے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے، ارے چاہنے والا کوئی نہیں، گھر والے نہیں، بہن بیٹیاں نہیں۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں وہ وقت بھی آیا، ارے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امام جواد اور باعجاز امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد خود سے غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد ابا سلط سے کہا ہے ابا سلط ارے جنازے کو لے کر ارے قبرستان میں چلو۔ جب وہاں پہنچے تو امام جواد نے فرمایا میں قبر میں اتر رہا ہوں، جنازہ میرے حوالے کر دینا۔ ارے ادھر امام نے جنازہ حوالے کیا، 2 ہاتھ بلند ہوئے، میں کہوں گا اے امام جواد ارے کتنے خوش قسمت ہے آپ، کتنا خوش قسمت آپ کا بابا۔ ارے جب دفن کر رہے ہیں نہ آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہ پیروں میں بیڑی، ہائے کربلا کا امام۔ ارے جہاں سید سجاد ارے اتنا مجبور کہ اپنے باپ کے لاشے کو ایک بار میں دفنا نہ سکا، کبھی اٹھاتے تھے ہاتھ، کبھی پیر، کبھی سینہ۔ ہائے بنی اسد نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟
مولا نے فرمایا ارے کیا بتاؤ میرے بابا کے لاشے کو ارے ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میں کیسے اپنے بابا کے جنازے کو ارے دفن کروں؟ ہائے میری غربت، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میری غربت۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔